قصہ کچھ یوں ہے کہ معیز حلق کے بل چلاتا ہوا درد سے دوہرا ہو گیا۔ اس کے دونوں ہاتھ اپنے پیٹ پر تھے۔ اس کے سامنے کھڑے 12 سالہ لڑکے نے اپنی پھٹی ہوئی ٹی شرٹ کی آستین سے اپنی ناک سے بہتا ہوا خون پوچھا اور ہاتھ میں پکڑے ہوئے ٹینس ریکٹ کو ایک بار پھر پوری قوت سے معیز کی ٹانگ پر دے مارا۔ معیز کے حلق سے ایک بار چیخ نکلی اور وہ اس بار سیدھا ہو گیا۔ کچھ بے یقینی کے عالم میں اس نے خود سے 2 سال چھوٹے بھائی کو دیکھا جو اب بغیر کسی لحاظ اور مروت کے اسے اس ریکٹ سے پیٹ رہا تھا جو معیز کچھ دیر پہلے اسے پیٹنے کے لیے لے کر آیا تھا۔ اس ہفتے میں ان دونوں کے درمیان ہونے والا یہ تیسرا جھگڑا تھا اور تینوں بار جھگڑا شروع کرنے والا اس کا چھوٹا بھائی تھا۔ معیز اور اس کے تعلقات ہمیشہ ہی ناخوشگوار رہے تھے۔ آج بھی یہی ہوا تھا۔ وہ دونوں اسکول کے اکٹھے واپس آئے اور گاڑی سے اترتے ہوئے اس کے چھوٹے بھائی نے بڑی درستی کے ساتھ ڈگی سے اس وقت اپنا بیگ کھینچ کر نکالا جب معیز اپنا بیگ نکال رہا تھا۔ بیگ کھینچتے ہوئے معیز کے ہاتھوں کو بری طرح رگڑ آئی۔ معیز بری طرح تلملایا، تم اندھے ہو چکے ہو۔ وہ اطمینان سے اپنا بیگ اٹھائے بے نیازی سے اندر جا رہا تھا۔ معیز کے چلانے پر اس نے پلٹ کر اس کو دیکھا اور لاؤنج کا دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ معیز کے تن بدن میں جیسے آگ لگ گئی۔ وہ تیز قدموں سے اس کے پیچھے اندر چلا آیا۔ اگر دوبارہ تم نے ایسی حرکت کی تو میں تمہارا ہاتھ توڑ دوں گا۔ اس کے قریب پہنچتے ہوئے معیز ایک بار پھر دہارا۔ اس نے بیگ کندھے سے اتار کر نیچے رکھ دیا اور دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ نکالوں گا، تم کیا کرو گے؟ ہاتھ توڑ دو گے؟ اتنی ہمت ہے؟ یا میں تمہیں اس وقت بتاؤں گا جب تم دوبارہ یہ حرکت کرو گے۔ معیز اپنے کمرے کی طرف بڑھا مگر اس کے بھائی نے پوری قوت سے اس کا بیگ کھینچتے ہوئے اسے رکنے پر مجبور کر دیا۔ نہیں، تم مجھے ابھی بتاؤ۔ اس نے معیز کا بیگ اٹھا کر دور پھینک دیا۔ معیز کا چہرہ سرخ ہو گیا، سرخ یعنی کہ لال، غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے زمین پر پڑا ہوا اپنے بھائی کا بیگ اٹھا کر دور اچھال دیا۔ ایک لمحے کا انتظار کیے بغیر اس کے بھائی نے پوری قوت سے معیز کی ٹانگ پر ٹھوکر ماری۔ جواباً اس نے پوری قوت سے چھوٹے بھائی کے منہ پر مکہ مارا۔ قوت یعنی کہ طاقت، جو اس کی ناک پر لگا۔ اگلے ہی لمحے اس کی ناک سے خون ٹپکنے لگا۔ اتنے شدید حملے کے باوجود اس کے حلق سے کوئی آواز نہیں نکلی تھی۔ اس نے معیز کی ٹائی کھینچتے ہوئے اس کا گلا دبانے کی کوشش کی۔ معیز نے جواباً اس کی شرٹ کو کالر سے کھینچا۔ اسے شرٹ کے پھٹنے کی آواز آئی۔ اس نے پوری قوت سے اپنے چھوٹے بھائی کے پیٹ میں مکہ مارا۔ اس کے بھائی کے ہاتھ سے اس کی ٹائی نکل گئی۔ ٹھہرو، میں تمہیں اب تمہارا ہاتھ توڑ کر دکھاتا ہوں۔ معیز نے اسے گالیاں دیتے ہوئے لاؤنج کے ایک کونے میں پڑے ہوئے ایک ریکٹ کو اٹھا لیا اور اپنے چھوٹے بھائی کو مارنے کی کوشش کی مگر اگلے ہی لمحے ریکٹ اس کے بھائی کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے پوری قوت سے گھما کر اتنی برق رفتاری کے ساتھ اس ریکٹ کو معیز کے پیٹ میں مارا۔ برق رفتاری یعنی کافی زیادہ اسپیڈ سے معیز کے پیٹ میں مارا کہ وہ سنبھل یا خود کو بچا بھی نہیں سکا۔ اس نے ایک کے بعد ایک دیگرے اس کی کمر اور ٹانگ پر ریکٹ برسا دیے۔ اندر سے ان دونوں کا بڑا بھائی اشتعال کے عالم میں باہر لاؤنج میں آ گئے۔ کیا تکلیف ہے تم دونوں کو؟ گھر میں آتے ہی ہنگامہ شروع کر دیتے ہو۔ اس کو دیکھتے چھوٹے بھائی نے اٹھا ہوا ریکٹ نیچے کر لیا۔ اور تمہیں شرم نہیں آتی؟ اپنے سے بڑے بھائی کو مارتے ہو؟ اس کی نظر اب اس کے ہاتھ میں پکڑے ریکٹ پر گئی۔ نہیں آتی، اس نے بڑی ڈھٹائی کے ساتھ کہتے ہوئے ریکٹ ایک طرف اچھال دیا اور بڑی بے خوفی سے کچھ فاصلے پر پڑا ہوا اپنا بیگ اٹھا کر اندر جانے لگا۔ معیز نے بلند آواز میں سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اپنے چھوٹے بھائی سے کہا، تم کو اس کا خمیازی بھگتنا پڑے گا۔ وہ ابھی تک اپنی ٹانگ سہلا رہا تھا۔ شیور، وائی نوٹ؟ ہاں، کیوں نہیں؟ ایک عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ سیڑھیوں کے آخری سرے پر رک کر اس نے معیز سے کہا، اگلی بار تم بیٹ لے کر آنا۔ ٹینس ریکٹ سے کچھ مزہ نہیں آیا۔ تمہاری کوئی ہڈی نہیں ٹوٹی؟ معیز کو اشتعال آ گیا۔ تم اپنی ناک سنبھالو، وہ یقیناً ٹوٹ گئی ہے۔ معیز غصے کے عالم میں سیڑھیوں کو دیکھتا رہا جہاں کچھ دیر پہلے وہ کھڑا تھا۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔
آگے کی کہانی کل پھر یہیں سے.